بسم الله الرحمن الرحيم. الحادي عشر حتى ولها معنيان أحدهما لانتهاء الغاية مثل إلى. فرماتے ہیں 11ویں نمبر پہ حتیٰ ہے حروف جارہ میں سے، ولہا معنیانی، اور اس حتیٰ کے لیے دو معنی ہیں۔ احدہما، ان دو معنی میں سے ایک معنی لانتہائی الغایتی، غایت کی انتہا کے لیے آتا ہے، مثل الی، جیسا کہ الی غایت کی انتہا کے لیے استعمال ہوتا تھا، اسی طرح حتیٰ بھی غایت کی انتہا کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ دیکھو، لہا خبر مقدم ہے، معنی یعنی یہ مبتدا مؤخر ہے، الحادی عشر یہ مبتدا ہے، حتیٰ اس کی خبر ہے، احدہما مبتدا ہے، لانتہائی الغایتی اس کی خبر ہے۔ اچھا، مثل الی، یہ حتیٰ الی کی طرح ہے، الی جیسا ہے، جس طرح الی غایت کی انتہا کے لیے آتا تھا، اسی طرح حتیٰ بھی غایت کی انتہا کے لیے آتا ہے۔ مثل الی جیسا ہے، الا مگر فرق ہے الی اور حتیٰ میں، وہ کیا فرق ہے؟ انما بعد حتیٰ داخل فی حکم ما قبلہا، مگر فرق یہ ہے کہ تحقیق ما، وہ چیز، بعد حتیٰ جو حتیٰ کے بعد ہے، داخل وہ چیز داخل ہوتی ہے، فی حکم ما اس چیز کے حکم میں، قبلہا جو حتیٰ سے پہلے ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی جو حکم حتیٰ سے پہلے والے اسم کے لیے ثابت ہے، وہی حکم حتیٰ کے مجرور کے لیے بھی ثابت ہے۔ حتیٰ سے پہلے والے حکم اسم کے لیے حکم کیا ہے؟ کھانے کا حکم ہے، تو حتیٰ کے بعد والا اسم جو کہ راس ہے، مجرور ہے حتیٰ کا، اس کے لیے بھی کھانے کا حکم ثابت ہے۔ یہ انما، انا کے بعد جو ما آ رہا ہے، یہ ما موصولہ ہے، بعد حتیٰ یہ مضاف مضاف الیہ، ما کے لیے صلہ، صلہ موصول مل کر انا کے لیے اسم ہے، داخل یہ انا کی خبر ہے، پھر حکمی مضاف ہے ما کی طرف، ما موصولہ ہے، قبلہا ما کے لیے صلہ، صلہ موصول مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر حکمی کے لیے نہیں، صلہ موصول مل کر حکمی کے لیے مضاف الیہ، پھر حکمی اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی کے لیے مجرور ہو جائے گا، متعلق داخل۔ اچھا، اس کی مثال کیا ہے؟ نحو جیسے اکلت السمکۃ حتی رأسہا، میں نے مچھلی کو کھایا، حتی رأسہا حتیٰ کہ اس کے سر کو بھی کھایا۔ اب مچھلی کیا ہے؟ مچھلی کے بارے میں مچھلی کھانے کا حکم ہے، یعنی عقل جو ایک حکم ہے، یہ مچھلی کے لیے ثابت ہے، یہی عقل کیا ہے؟ رأس مچھلی، مچھلی کے سر کے لیے بھی ثابت ہے۔ پس الی اور حتیٰ میں یہی فرق ہے، الی کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا ہے، جبکہ حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، اور اس حتیٰ کے بعد والا اسم حتیٰ سے پہلے والے اسم کے حکم میں ہوتا ہے۔ عقل فعل تو اس کے لیے فاعل، السمکۃ اس کے لیے مفعول ہے، حتیٰ حرف جر، رأسی مجرور، رأسی مضاف، ہا مضاف الیہ۔ ہماری شاید مثال حتیٰ رأسہا میں ہے، حتیٰ نے رأسی کو جر دیا ہے، بخلاف الی، الی کے خلاف۔ اچھا، الی کے خلاف کیا مطلب؟ الی کے خلاف یعنی الی کے یعنی ما بعد والی چیز ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ جیسے
وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ اور تم لوگ روزے کو مکمل کرو الی اللیل رات تک۔ تو اتمام روزہ یعنی روزے کے تمام کرنے کا حکم یہ دن میں ہے، اتمام روزہ دن میں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ روزے کو تمام کرو کہا تو رات جو ہے روزے کی تمامیت کے وجوب میں داخل نہیں ہے، مکمل کرنے کے وجوب میں داخل نہیں ہے، صرف دن داخل ہے۔ اچھا، اتمو فعل و فاعل ہے، الصیامہ اس کے لیے مفعول ہے، الہ حرف جر ہے، اللیلی اس کے لیے مجرور ہے۔ ہماری شاہد مثال الی اللیل میں ہے، یہ انتہائی غایت کے لیے آیا ہے، لیکن یہ لیل اتمام صیام کے وجوب میں داخل نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم کب ہے؟ دن میں ہے۔ آپ پہ روزے کے رکھنا واجب ہونے میں یا روزے کے تمام کرنے میں، یہ کرنا واجب ہونے میں رات شامل نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات انشاءاللہ آپ تک پہنچی ہوں۔ الثانی بمعنی مع، اور حتیٰ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حتیٰ مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ساتھ کا معنی دیتا ہے، بمعنی مع کے معنی میں ہوتا ہے۔ وہو کثیر، اور یہ حتیٰ کا مع کے معنی میں استعمال ہونا زیادہ ہے۔ نحو جیسے جاءنی الحاج، میرے پاس آئے، الحاج حاجی، الحاج یہ جاءنی کے لیے فاعل ہے۔ حتی المشاتی، حتیٰ کی چلنے والے بھی آئے، حتیٰ کی چلنے والے بھی آئے ہیں۔ تو اب کیا ہے، جو گاڑی پہ آتے ہیں، موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، وہ کیا ہے، طاقتور ہے۔ جو چل کے آتے ہیں وہ ان کی نسبت کمزور لوگ ہیں، لہٰذا یعنی حتی المشاتی، حتیٰ کی چلنے والے لوگ بھی میرے پاس آئے، چلنے والے حاجی بھی میرے پاس آئے۔ ہماری شاہد مثال حتی المشاتی میں ہے، حتیٰ نے یہاں یعنی مع کا معنی دیتے ہوئے مشاتی کو جر دیا ہے، یعنی حاجی آئے ساتھ کس کے، پیدل چلنے والوں کے۔ حاجی آئے ساتھ کس کے، پیدل چلنے والوں کے۔ لفظی معنی یہی ہونا ہے۔ اگر پہلے میں نے یہاں تک کہا ہے تو وہ یہاں مناسب نہیں ہے، چونکہ کیا ہے، مع کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی مع المشاتی، حاجی آئے چلنے والوں کے ساتھ۔ مع حتی حرف جر، مشاتی اس کے لیے مجرور ہے، حتیٰ نے مشاتی کو جر دیا ہے، جر کی علامت کسرہ ہے۔ وَتَدْخُلُ عَلَى الْمُظْهَرِ خاصةً، اور یہ حتیٰ داخل ہوتا ہے اس میں ظاہر پر، خاصةً ہاں خصوصی طور پہ، خلافاً للمبرد، مبرد کے خلاف۔ وہ کہتا ہے ہاں ضمیر پہ بھی داخل ہوتا ہے، تو خاصہ کا کیا مطلب، مخصوص، صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، حتیٰ خلافاً للمبرد، مبرد کے خلاف۔ فَإِنَّهُ جَوَّزَ الدُّخُولَ، پس مبرد نے جائز قرار دیا ہے حتیٰ کے داخل ہونے کو، علی المضمر ایضاً، ضمیر پر بھی داخل ہونے کو جائز قرار دیا ہے، مستدلاً در اعلی کی مبرد دلیل پیش کرتے ہوئے، بقول الشاعر، استدلال کرتے ہوئے شاعر کے اس قول سے، فلا واللہ، ہاں پس خدا کی قسم، لا یبقى اناس، کوئی آدمی باقی نہیں رہے گا، فتن حتیٰ کا یا اپنا زیاد، اناس فتن حتیٰ کی، کوئی جوان باقی نہیں رہے گا،
فتن حتیٰ کہ اپنا ابی زیاد اے ابن زیاد کے جوان بیٹے یہاں تک کہ تو بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب شاہد مثال کس میں ہے؟ شاہد مثال حتیٰ کا میں ہے۔ حتیٰ نے کاف ضمیر پر داخل ہوتے ہوئے اس کو جر دیا ہے، لہذا مبرد نے اس شعر کو کیا ہے استدلال کے طور پہ پیش کیا ہے۔ یہاں حتیٰ کاف ضمیر پر داخل ہو گیا ہے۔ واو قسم ہے، اللہ ہی مجرور ہے، مقسم ہے، لا یبقا فعل ہے، اناسن اس کے لیے فاعل ہے۔ ہاں آگے کیا ہے؟ فتن یہ اناس سے بدل ہے، حتیٰ حرف جر ہے، کا اس کے لیے مجرور ہے، یا حرف ندا ہے، اپنا منادا ہے، اپنا مضاف ہے، ابھی مضاف الیہ ہے، پھر ابھی مضاف زیاد مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ منادا بن جائے گا۔ آگے چلیں، حوصلہ رکھیں۔ الثانی عشر باء القسم، حروف جارہ میں سے 12ویں نمبر پہ باء قسم ہے۔ نحو باللہ لا فلن کذا، خدا کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا۔ اب ہماری شاہد مثال باللہ میں ہے، با داخل ہو کر اللہ کو با نے جر دی ہے، اور با حرف جر ہے، اللہ مجرور ہے، جار مجرور کیا ہے متعلق اقسمو ہو جائے گا فعل قسم، لام تاکید، افعلنا فعل و فاعل، نون تاکید، قضا اس کے لیے مفعول، فعل و فاعل مفعول مل کر یہ اقسمو فعل قسم کے لیے جواب قسم۔ اچھا تو 12ویں نمبر پہ باء قسم، وہی تستعمل مع الفعل، اس باء قسم کو استعمال کیا جاتا ہے فعل قسم کے ساتھ۔ ہاں نحو جیسے اقسم باللہ، یعنی فعل قسم کو ظاہر کر کے اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مثال میں تو جو باللہ لا فلن کذا میں کیا ہے بغیر فعل قسم کے باء قسم کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن کیا ہے اسی باء قسم کو فعل قسم کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اقسم باللہ لا فلن کذا۔ یہاں جو ہے ہماری شاہد مثال اقسم میں ہے، یہ فعل قسم ہے، اس کے ساتھ باء قسم کو استعمال کیا گیا ہے۔ اگر مصنف یوں کہتا کہ باء قسم کے ساتھ فعل قسم کو ذکر کیا جاتا ہے تو بڑا اچھا ہوتا، چونکہ پہلے اس میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو ادھر ذکر کیا جاتا کا لفظ استعمال کرتے تو بہت اچھا تھا، لیکن چلو پھر بھی مطلب وہی ہے۔ وہی تستعمل مع الفعل، باء قسم کو استعمال کیا جاتا ہے فعل کے ساتھ، جیسے اقسم، فعل قسم کے ساتھ اقسم باللہ لا فلن کذا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ اب اقسم فعل و فاعل ہے، باجار اللہ مجرور ہے، باء قسم نے اللہ کو جر دی ہے۔ اچھا اب کیا ہے باللہ جار مجرور متعلق اقسم، یہ فعل قسم، لام تاکید، افعلنا فعل و فاعل، نون تاکید، قضا اس کے لیے مفعول بھی، فعل و فاعل مفعول بھی مل کر اقسم فعل قسم کے لیے جواب قسم۔ وبدونہ، اور بغیر فعل قسم کے باء قسم کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے باللہ لا فلن کذا، آپ نے مثال پہلے پڑھ لیے ہیں۔ کما عرفت، جیسا کیا آپ نے جان لیا۔ وتدخل علی المظہر، اور یہ باء قسم داخل ہوتا ہے اس میں ظاہر پر، کما مر، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا، باللہ باللہ باللہ۔ وعلی المضمر، اور ضمیر پر بھی داخل، وعلی المضمر اور ضمیر پر باء قسم داخل ہوتا ہے، نحو بکا بکی، ہاں بکا تیری قسم، لا فلن کذا میں ایسا ضرور کروں گا۔ اب دیکھیں ہماری شاہد مثال بکا میں ہے، باء قسم نے کا ضمیر پر داخل ہو کر اس کو جر دیا ہے، اور وہ کاف جو ہے محلاً مجرور ہے، اور یہ کیا ہے باء قسم
کاف جو ہے مجرور، جار مجرور متعلق اقسم ہو جائے گا، لا فلن کذا فعل و فاعل مفعول، اس کے لیے جواب قسم ہوگا۔ اچھا آ جائیں آخری بات، الثالث عشر 13ویں نمبر پہ حروف جارہ میں سے واو القسمی واو قسم ہے۔ واو قسم یعنی وہ واو جس کے ذریعے قسم کھائی جاتی ہے نا، جس طرح با سے مراد وہ بائے قسم جس سے قسم کھائی جاتی ہے۔ نحو واللہ لا فلن کذا، خدا کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا۔ اب ہماری شاہد مثال واللہ میں ہے، واو قسم نے اللہ ہی کو جر دیا ہے، پھر یہ کیا ہے، جار مجرور مل کر متعلق اقسموں فعل قسم، لام لام تاکید، افلدنا فعل و فاعل، اچھا نون تاکید قضا اس کے لیے مفعول بھی، فعل و فاعل مفعول بھی مل کر کیا ہے، یہ جواب قسم ہے، اقسموں فعل قسم کے لیے۔ وتستعمل بدون الفعل، اور کیا ہے، واو قسم کو استعمال کیا جاتا ہے فعل کے بغیر، یعنی فعل قسم کے بغیر، کما مر جیسا کہ گزر گیا۔ کیا گزر گیا، واللہ لا فلن کذا، ولا تدخلوا علی المضمری، اور واو قسم داخل نہیں ہوتا ہے ضمیر پر، فلا یقال پس نہیں کہا جاتا ہے وکلا فلن کذا، خدا تیری قسم کہ میں ایسا ضرور کروں گا، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مثال غلط ہے تو ترکیب بھی میں نہیں کر سکتا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔